نیوز واچ میں ایک بار پھر آپ کو ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ ہمارے ساتھ لندن سے موجود ہیں۔ شاہ صاحب، اس جائزہ رپورٹ کو دیکھنے سے آپ کو یہ اندازہ ہوا ہے کہ بہرحال امریکہ کے اندر اب یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ پاکستان کے بغیر افغانستان میں کامیابی حاصل کرنا ناممکن ہے اور پاکستان کی اہمیت بہرحال اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے؟ جی بالکل، ابھی وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان کو ایز این الائی رکھنا بہت ضروری ہے، اور چاہے وہ جو بھی دباؤ ڈالنا چاہے اس کا یہ خیال رکھے کہ پاکستان کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ اس الائنس سے باہر جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں جو وائس چیئرمین جوائنٹ اسٹاف ہے، انہوں نے جو بیان دیا ہے کہ آخری آپشن کے طور پہ ہم پاکستان میں مداخلت کر سکتے ہیں، وہ بھی ایک سیریس چیز ہے، لیکن انہوں نے دوبارہ کہا کہ لاسٹ آپشن، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید امریکہ ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ جو پاکستان نے ابھی جو ریڈ لائنز کھینچی ہے اور اس کے اوپر ڈیمانسٹریٹ بھی کیا، جیسے انہوں نے ایک پوسٹ پہ حملہ کیا اور پاکستان نے ان کی سپلائی بند کر دی، تو میرے خیال میں ان کو ابھی معلوم ہے، اور اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان جنگ۔ اچھا شاہ صاحب، یہ کراس بارڈر میں ہمیشہ امریکہ یا نیٹو یہ کہتا ہے کہ شمالی وزیرستان سے یا پھر جنوبی وزیرستان سے لوگ آتے ہیں، افغانستان کے اندر چلے جاتے ہیں، وہاں پر حملے کرتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں، 60 میل تک وہ اندر چلے جاتے ہیں۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ چلیں اگر ہم ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے تو افغانستان کے اندر تو امریکہ موجود ہے، نیٹو موجود ہے، ڈرون ان کے پاس ہیں، ہیلی کاپٹرز ان کے پاس ہیں، ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، وہ وہاں ان کے خلاف کارروائی کریں تو وہ اس حدود میں کیوں نہیں خلاف ورزی ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتے؟ جی بالکل، یہی چیز ہے جو بار بار ان کو بتائی بھی گئی ہے، یعنی یہ تمام انسرجنسی ہے کہ اگر یہ پورا وہ جو کہتے ہیں کہ کتا افغانستان میں اس کی دم شمالی وزیرستان میں، تو یہ اور بات ہے کہ آپ کہیں کہ دم جو ہے وہ کتے کو ہلا رہا ہے یا کتا جو ہے وہ دم کو ہلا رہا ہے، تو یہ ایسپیکٹ ہے اور یہ ان کو بتایا گیا، اور وہ کبھی کبھی غصے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ 80% اور 20% فارمولے پہ متفق نہیں ہے۔ میری جب ان قسم کی بات چیت ہوتی ہے، جیسے ابھی میں کانفرنس میں آیا تھا، تو اس میں یہ بات چیت ہوتی ہے کہ جی آپ وہ جو 80% افغانستان میں ہو رہا ہے اس کو آپ لک آفٹر کریں، یہ جو 5-10%، 15% انٹرفیئرنس ہوتی ہے آپ کہہ رہے ہیں، تو وہ بھی خیر پاکستان فائنلی ریموو کرے گا، لیکن اس کو آپ وجہ نہیں بنا سکتے۔ لیکن شاہ صاحب، اب اگر امریکہ ایگزٹ کر رہا ہے افغانستان سے تو آپ کے خیال میں اب حتمی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے امریکہ کی؟ دراصل میرے خیال میں اسٹیج آنا چاہیے جس کے اوپر وہ سوچے کہ جو سیاسی حل ہے اس کی طرف بڑھے اور ملٹری جو ہے اس کو سٹینڈ بائی رکھے۔ یہ جو سرچ کی وہ بات کرتے ہیں، ساتھ بات چیت کی بھی بات کرتے ہیں، یہ دونوں چلیں گی نہیں، اور میرے خیال میں یہ جب وڈرول شروع ہو جائے گا تو چاہے وہ ٹروپس جتنے بھی فیصدی بھی ہو، ایک ٹائم کلاک جو ہے وہ ٹک کرنا شروع کر دے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیشہ اس کو جو سیاسی حل ہے اس کے اوپر وہ زور لگائے اور جو ملٹری ہے وہ اس کے سپورٹ میں رہے۔ ابھی فی الحال وہ جو ہے ابھی تک ملٹری کو انہوں نے سامنے رکھا ہوا ہے، اور جو سیاسی حل ہے اس کے اوپر بات ان کی سیریس نہیں چل رہی۔ کبھی وہ افغان حکومت کے اوپر کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں، ساتھ ہی کہتے بھی ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ طالبان کے ساتھ بات کرے، تو میں سمجھتا ہوں یہ دونوں آپشنز میں ایک اس کو یعنی اونٹ کو کسی ایک سائیڈ بیٹھنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ افغان امور کے ماہر ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ پاک افغان حکمت عملی اور جائزہ رپورٹ جو امریکہ نے جاری کی ہے۔ آج خیبر ایجنسی کی تحصیل باڑہ کے علاقے تیرا میں 3 ڈرون حملے ہوئے ہیں، اور اطلاعات کے مطابق یہاں پر لشکر اسلام کے مرکز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ کن کن علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اس بارے میں ہم مزید جانیں گے دنیا نیوز پشاور کے نمائندے ناصر داوڑ سے۔ جی ناصر، بتائیے کن کن علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور کیا ان میزائل حملوں کا جو نشانہ تھے وہ لشکر اسلام کے جو کمانڈر ہیں وہ منگل باغ ہی تھے؟ جاوید اقبال، دیکھیں کل بھی ایک ڈرون حملہ ہوا تھا اسی خیبر ایجنسی کے جو دور افتادہ علاقہ ہے تیرا،
آج بھی یک بدیگر 3 ڈرون حملے کیے گئے ہیں اس یہاں جو لشکر اسلام جو مقامی تنظیم ہے یہاں پر منگل باغ ان کے سربراہ ہیں، ان کے اوپر یہ حملے کیے گئے ہیں۔ 3 ڈرون حملے ہو چکے ہیں اس پر۔ آج اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو اہم ٹارگٹ تھا، ایک سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ منگل باغ ہی ان کا ہدف تھا، لیکن میں بتا دوں کہ منگل باغ چونکہ گزشتہ 7 سالوں سے اس علاقے میں ہوتے ہیں، اور پہلے تو باڑہ میں ہوتے تھے، اور باڑہ کے جو بڑا ہی تحصیل کا علاقہ ہے تیرا، یہاں پر سیکیورٹی فورسز نے جب باڑہ میں آپریشن شروع کیا تو ان کو دھکیل دیا تیرا کے علاقے میں، جہاں وہاں پر حکومتی ریٹ ایسا نہیں ہے۔ لیکن میں بتا دوں کہ یہاں پر بہت سارے ایسے ایلیمنٹس بھی ہیں۔ جب شمالی وزیرستان کے اوپر ڈرون حملوں کا سلسلہ تیز ہو گیا تو یہاں پر بھی بعض غیر مقامی لوگ یہاں پر آ چکے ہیں، غیر معمولی لوگ یہاں پر رہتے ہیں، جو حکومت کے لیے بھی پریشانی ہے اور امریکیوں کے لیے بھی پریشانی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج تیرا میں بھی 3 ڈرون حملے کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر بھی کافی کشیدگی بھی پائی جاتی ہے اور کافی خوف کی فضا بھی قائم ہو گیا ہے۔ اس میں یہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ اہم لوگ بھی شامل تھے؟ ہم لوگ اس میں کمانڈر علی مرجان جو ہمیں کنفرم ہو چکا ہے، اور ایک کمانڈر فوجی ہے جو منگل باغ ہی کے کمانڈر ہیں اور یہاں پر وہ اس علاقے میں کمانڈنگ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے جو یہاں پر بعض غیر مقامی لوگ بھی، غیر مقامی لوگوں کے بھی ہلاک ہونے کی خبریں ہیں، تاہم سرکاری طور پر ان کی تصدیق نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ سوات سے بھی یہاں پر لوگ منتقل ہو گئے ہیں، شمالی وزیرستان سے بھی یہاں پر جب ڈرون حملوں کا سلسلہ تیز ہو گیا تو وہاں سے بھی یہاں پر لوگ منتقل ہو گئے ہیں، جن کو لشکر اسلام کے سربراہ منگل باغ نے ان کو یہاں پناہ دی ہے، اور وہ باقاعدہ ابھی تک یہاں پر رہتے ہیں۔ لیکن ابھی تک اس میں غیر ملکیوں کی کسی اہم کمانڈر کی اطلاع نہیں ہے۔ یہی 2 کمانڈر علی مرجان مقامی لوگ ہیں اور ایک کمانڈر فوجی جو منگل باغ ہی کے ساتھی ہیں، ان کی تصدیق، ان کے ہلاک ہونے کی تصدیق تو ہو گئی ہے، لیکن 26 افراد مجموعی طور پر ان 3 ڈرون حملوں میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ ابھی تک اس میں ہائی ویلیو ٹارگٹ کون ہے؟ ایک سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ منگل باغ ہی ان کا ٹارگٹ ہو سکتا ہے، لیکن میں بتا دوں کہ چونکہ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہاں پر غیر معمولی لوگ رہتے ہیں، یہاں پر موجود ہیں، ان کی بھی اطلاعات ہے، لیکن ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ اس میں کوئی خاص اہم۔ اچھا، لیکن ناصر اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ تیرا کے لیے ظاہر ہے کہ یہ جو ڈرون حملے ہیں یہ ایک نئی بات ہوگی، وہاں پہ جو رہنے والے جو عام قبائلی ہیں، ان حملوں کے بعد اس علاقے میں کس قسم کی تشویش پائی جاتی ہے؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یقینی طور پر ظاہر ہے یہ حملے تو ان کے لیے نئے حملے تھے۔ بالکل، دیکھیں تیرا ایک ایسا علاقہ ہے جو کبھی کبھار سیکیورٹی فورسز گن شپ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے تو یہاں پر کارروائیاں کرتے ہیں، باقاعدہ طور پر ابھی تک ان کو ٹچ نہیں کیا تھا، ابھی تک ٹچ علاقہ ان کو کہہ سکتے ہیں، نہ تو امریکیوں نے ڈرون کے ذریعے اتنا ٹچ کیا ہے۔ بہرحال 15 مئی کو ایک اٹیک ہو چکا تھا جس میں 15 لوگ ہلاک ہوئے تھے، اور اب کل سے یہ جو 4 حملے اور ہو گئے۔ تو اس کے بعد یہاں پر جو مقامی تنظیمیں ہیں، جو جہادی تنظیمیں ہیں، اس میں بھی کافی پریشانی سامنے آئی ہے، اور جو مقامی لوگ ہیں وہاں پر چونکہ ڈرون حملوں میں اکثر مقامی لوگوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے، اس میں بھی کافی خوف کی فضا قائم ہے۔ تو ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈرون حملوں کا سلسلہ مزید آگے بڑھ رہا ہے یا یہاں پر ختم ہو رہا ہے، کیونکہ 2 ڈرون ابھی اس علاقے میں پرواز کر رہی ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، جو انوسنٹ لوگ ہیں، ان میں بھی بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہو رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ ناصر داوڑ، ہمیں آج تیرا میں ہونے والے ڈرون حملوں کے حوالے سے اپڈیٹس دے رہے تھے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اگر آپ ہمیں کوئی کامنٹ بھیجنا چاہتے ہیں یا ہمیں کوئی رائے بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیے، ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv۔ پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔